اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں۔ اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ لوگ آئے دن کہتے تھے رسالت مآب سے، ہم کو قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کی تباہی کی خبریں سناتے رہتے ہو کہ ان پر عذاب آ گیا تھا، عذاب تباہ ہو گیا تھا، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ کب آئے گا وہ عذاب؟ کوئی آثار نہیں، کوئی علامت نہیں۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب میں وہ کرتے ہیں، عجلت مچاتے ہیں، کیوں نہیں آتا؟ فوری عذاب نہ آنے کو دلیل سمجھتے تھے کہ یہ رسول ویسے ہم کو ڈراتا ہے، ایسے کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ جواب میں فرمایا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا عذاب کے آنے کے لیے۔ عذاب الہی ایسا نہیں کہ مجرم نے جیسا جرم کیا ایسے ہی فوراً عذاب آ گیا، ایسا نظام اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ جرم کا ارتکاب کرتے ہی عذاب نے اس کو لے لیا، ایسا کہیں نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ مجرم جرم کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کو مہلت دی جاتی ہے، اور جب مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے تو البتہ اس وقت اچانک عذاب آ جاتا ہے۔ مہلت ملنے کے اسباب ہے، کیوں مہلت دی جاتی ہے؟ اول تو یہ ہے کہ جرم سرزد ہوتے ہی اگر عذاب آ گیا تو دنیا میں کوئی جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ برقرار نہ رہے، آزمائش بھی، امتحان بھی مکمل نہ ہو، اور کسی کو فرصت نہ دے، مہلت نہ دے، جرم سرزد ہوتے ہی تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ نظام کا یہ حصہ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جرم سرزد ہو جاتا ہے لیکن مہلت مل جایا کرتی ہے۔ کتنے طواغیت کے لیے، کتنے ظالموں کے لیے، کتنے خونخواروں کے لیے مہلت مل گئی۔ فرعون کو مہلت مل گئی، فراعنہ مصر کو،
اور اسی طرح نمرود کو مہلت مل گئی، اور اسی طرح اور ظالم لوگوں کو مہلت مل گئی۔ مہلت کیوں ملتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حکمت کے خلاف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مہلت جو ہے وہ ظالموں کے لیے ظلم اور جرم میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہی مہلت مومنین کے لیے ثواب اور درجے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس مہلت میں، اس تباہی کے نہ آنے میں مومن جو ہے وہ اپنے نیکی میں اضافہ کرتا ہے اور مجرم اپنے جرم میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک ہی مہلت ہے جو مجرم کے لیے سزا ہے اور مومن کے لیے جزا ہے، اس لیے مہلت مل جایا کرتی ہے۔ اور مومنین کے لیے یہ ثواب میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان ظالموں کو، اس مجرموں کو مہلت ملنے سے مومنین کے آزمائش اور ان کے امتحانات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک مدت تک جو ہے وہ ان کے ظلم اور زیادتی کے شکنجے میں رہنا پڑتا ہے مومنین کے لیے، اور ان کے ثواب و درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کافر اس وقت جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ لوگ جرم کا ارتکاب ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کافروں کی نسل میں کچھ ایمان والے جو ہے وہ نکلنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی نسل بڑھائیں اور مومنین میں اضافہ ہو جائیں، اور اگر ان کو تباہ کریں تو وہ آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی جنہوں نے مومن بننا تھا۔ اور خود آئندہ نسلیں نہیں، خود یہی کافر اور آج صف اول کے کافر ہے، دشمن مبین ہے اسلام کے، مہلت ملنے کے بعد جو ہے یہ لوگ اسلام میں آ جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمانوں کے ساتھ عمر بھر لڑائی کرتے رہے لوگ، وہ لوگ ناخواستہ طور پر وہ اسلام میں آ گئے۔ ان کا اسلام میں آنا خود ان کے لیے فائدہ مند نہیں، اس لیے کہ وہ دل سے مومن مسلم نہ بنے، بلکہ اسلامی شوکت میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے ان ظالموں کے ناک رگڑوانے کی وجہ سے۔ بالآخر ان کو اسلام قبول کرنا پڑا، بالآخر یہ لوگ خوار اور ذلیل اور رام ہو کر کے رسالت مآب کے سامنے جھکنا پڑا۔ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ یہ قتل ہو جاتے، بر جاتے تو یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو جھکنا پڑا، سامنے اسلام کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑا، ذلت آمیز طریقے سے اسلام کا اظہار کرنا پڑا، یہ بات نہ ہوتی۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلامی قدروں کا مظاہرہ ہو گیا۔ ان کو پہلے تباہ کر کے قتل کر دیا جاتا تو یہ بات نہ ہوتی، جی یہ مظاہرہ نہ ہوتا۔ مکہ فتح ہوتا ہے، اس مکے کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک عمر مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ اس مکے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو مسلح کیا ہے، چیرا اور پھاڑا ہے۔ اس مکے کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جن لوگوں نے جگر چبایا ہے، آکلۃ الاکباد کہتے ہیں، جگر چبانے والے لوگ، جی وہ لوگ بھی بیٹھے تھے، اور ان کے لیے رسالت مآب کا رویہ نہایت نرم تھا۔
یہ ہوتا ہے نا کہ فاتح جب فاتحانہ انداز میں کسی کے اوپر تسلط قائم کرتا ہے اور وہ مطیع اور عام ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر رحم کرنا، درگزر کرنا بہادری ہوتی ہے۔ بہادری یہ نہیں ہوتی آپ تم کو چکھا دیں گے عذاب، ہمارے ساتھ تو لڑتا رہا، یہ کرتا رہا، تم نے ہمارے شہیدوں کا جگر چبایا ہے، وہ کیا ہے، بھول گئے سارا۔ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان ہوا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گا۔ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گا۔ ہم کو تو اس بات کی توقع نہیں تھی، خود ابو سفیان کو امان ملے گا۔ زندگی بھر لڑتا رہا ہے رسالت مآب سے، جنگیں لڑی ہے اس نے، اور قلباً بہرحال جیسے بھی ہے اس سے درگزر کرنا بڑی بات۔ صرف یہ نہیں کہ اس سے درگزر کرتے ہیں، بلکہ اس کے گھر میں داخل ہونے والوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا بھی ایک فلسفہ تھا، حکمت تھی، ایک فاتح کا ایک مزید فاتحانہ انداز تھا۔ دشمن کے ساتھ اس طرح پیش آنا فاتحانہ انداز ہوتا ہے، انتقام لینا فاتحانہ انداز نہیں ہوتا۔ جب وہ زہر ہوتا ہے، جب آپ کے کنٹرول میں آتا ہے تو آپ جو چاہے اس کے ساتھ کریں، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھائیں، انتقام نہ لیں، اپنے جذبات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں۔ مہلت دینے کا یہ فلسفہ ہے، اور جو مہلت ملی ہے اس سے اسلام نے اپنی تعلیمات کی قدروں کو تاریخ انسان کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، جب مقررہ وقت ختم ہو جائے گا، مہلت مل جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب مہلت ختم ہوتی ہے تو عذاب جو ہے وہ اچانک آ جائے گا، وہ شکست فاش ہو جائے گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، رام ہو جائیں گے۔ ایک آیت میں ہے نا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آئے گا تو گھڑی بھر کے لیے نہ تاخیر کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔ جی، اس وقت حتمی ہوگا، حتمی فیصلہ جب آئے گا، عذاب جب آئے گا حتمی بن کر کے آئے گا، اس وقت جو ہے وہ گھڑی بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب کے لیے پھر عجلت مچا رہے ہیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں آتا، لیکن جب عذاب آئے گا، یعنی جہنم کا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب تم کو ہر طرف سے گھیر لے گا، اور اس وقت تم لوگ چیخو گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس وقت عذاب جو ہے ان کو گھیر لے گا، اور اس وقت کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، دنیا میں جو تمہارا کردار بت رہا ہے آج اس کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے مومن بندو، میری زمین وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کیا کرو۔
ان ارضی واسعۃ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کسی جگہ پر ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی کرنا ممکن نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، خود بھی اور ان کے نسلوں کے لیے بھی۔ ان کے لیے ارشاد ہے کہ ضروری نہیں ہے تم صرف اسی جگہ زندگی کرو، ہجرت کر جاؤ۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین میں بڑی وسعت ہے، کسی اور جگہ جا کر کے تم زندگی کرو جہاں تم اپنی دینداری کر سکو، اپنا دین بچا سکو، اپنے نسلوں کو بچا سکو۔ یہ دین بچانے، وطن اور دین، ان دونوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو دین کے اوپر وطن کو قربان کیا جاتا ہے، وطن چھوڑ دیا جاتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر انسان جب وطن چھوڑ کر کے دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے تو دیگر آیات میں ہے اور عملاً بھی دیکھا ہے کہ ہجرت کرنے کی صورت میں دوسری جگہ وہ بہتر زندگی کر جاتے ہیں، نئی جگہ پر وہ بہتر، پہلے اپنے وطن سے بہتر زندگی ہے اس کو مل جاتی ہے۔ ہجرت میں برکت بھی ہے، ہجرت کرنے سے اس کی دنیا خراب نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے من فر بدینہ من ارض الى ارض وان کان شبرا من الارض استوجب الجنہ وکان رفیق ابراہیم ومحمد صلی اللہ علیہما۔ جو شخص اپنے دین کی خاطر ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف بھاگ جاتا ہے، خواہ وہ ایک ہاتھ برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک گھاس ہے، اسے ایک ہمسائے کے ساتھ دین نہیں ملتا اور دوسرے ہمسائے کے ساتھ دین ملتا ہے، یہاں سے ادھر منتقل ہوتا ہے، اس کو بھی ہجرت کہیں گے۔ جی، تو اس قسم کا بندہ جو دین کے خاطر اپنی جگہ چھوڑتا ہے، دین کے خاطر اپنی جگہ چھوڑتا ہے، وہ جگہ چھوڑے، گھر چھوڑے، شہر چھوڑے، بستی چھوڑے، ایک بات، تو اس کو کیا درجہ ملے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو درجہ ملے گا، ان کی معیت میں ہوں گے۔ اللہ، یہ ہے دین کے خاطر وطن چھوڑنے والوں کا درجہ۔ اس کے مقابلے میں آج کل ہمارے لیے مسئلہ ہے دنیا کے خاطر دین کو چھوڑتے ہیں اور بلاد کفر کی طرف جاتے ہیں، اور بلاد کفر میں جانے کے بعد سارے دس ان کو یہ تأثر ملتا ہے وہاں ہم بہتر اسلام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے کہ یہاں معاشرہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور ادھر یورپ وغیرہ میں جا کر کے دنیا بھر سے لوگ وہاں جمع ہیں، دیندار لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، نماز جماعت، حلال حرام وغیرہ وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ بہتر عمل ہونے لگتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنا وطن چھوڑا تو دین نہیں چھوڑا، بلکہ دین پر یہاں بہتر عمل ہو رہا ہے، جبکہ یہ تأثر وقتی ہے، وقتی ہے، ایک وقت کے لیے یہ تأثر ضرور ہے، لیکن لمبی مدت کے بعد ان کو بھی خود دیکھا ہے، بہت سو نے دیکھا ہے کہ ان کی نسلیں جو ہے اس معاشرے میں جب تربیت پاتی ہیں تو قدرتی بات ہے کہ انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اوپر تین چیزوں کا اثر ہے: وراثت، تربیت، ماحول۔
ماحول کا زیر اثر آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماحول کے زیر اثر ان کی اولاد آ جاتی ہے، ان کی اولاد جو ہے ان کے ماں باپ کے نہیں رہتی، چاہے کہ وہ دین کے رہ جائیں۔ خال لوگ بچتے ہیں اپنے اولاد کی گمراہی سے، ورنہ بہت سے لوگوں کی اولاد جو وہ چلی جاتی ہیں تاریکی میں، گمراہی میں، والدین کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، وہ دنیا کے بھی نہیں رہتے، آخرت کے بھی نہیں رہتے۔ انا للہ۔ بہت سے لوگ جو یہاں سے بہتر زندگی کے خاطر یورپ جاتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یورپ جانا جائز نہیں ہے۔ آپ کو یہاں زندگی مل رہی ہے، مل جاتی ہے، آرام اور آسائش کے پیچھے وہاں جاتے ہیں، اور پھر آپ کو وہاں آرام و آسائش بھی نہیں ملتا اس ماحول میں۔ اور یہاں بات لمبی ہے جی یورپ کی زندگی کے بارے میں۔ ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے یورپ کی زندگی کے بارے میں، جدید تمدن کے اثرات۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ترک وطن کا مطلب جو ہے اس میں اگر آپ کو خوف ہے کہ میں ترک وطن کروں دین کے خاطر، گھر چھوڑوں، احباب چھوڑوں، دوستوں کو چھوڑوں، رشتہ داروں کو چھوڑوں، ان سب کو چھوڑ کر کے میں ایک دین کے پیچھے ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست رفیق نہیں ہے، وہ وہاں وحشتناک حالت میں سے دو چار ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ جی اس خوف سے وہ دین کے خاطر جو ہے وہ ہجرت نہیں کرتے، اس جدائی کو برداشت نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے تم نے اپنی جان سے بھی جدائی اختیار کرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو تم نے مرنا ہے، اس زندگی سے ہاتھ اٹھانا ہے، اور اس وقت تم سب کو چھوڑ کے چلا جاؤ۔ یہاں ہجرت کر کے تم نے روئے زمین کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، لیکن موت کی صورت میں زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے منتقل کرنا۔ جی اوپر کی روشنی سے نیچے قبر کی تاریکی میں جانا ہو، یہاں کے چہل پہل سے وہاں کی تنہائی میں جانا ہوتا ہے، وحشتناک ماحول میں جانا ہوتا ہے۔ موت کے بعد قبر، کہاں زمین کے اوپر کی زندگی، کہاں قبر کی زندگی، اس کو سوچو، اس کو سامنے رکھو۔ جب تو زمین کے اوپر سے قبر کی طرف ہجرت کر کے جائے گا تو تیرا کیا حال ہوگا، اس کا نہیں سوچتے؟ جی ایک محلے کو یا ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانے میں تم کو دشواری نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم الینا ترجعون۔ پھر صرف یہ نہیں کہ زیر زمین جائے گا، وہاں وحشتناک صورتحال ہوگی، تنہائی ہوگی، اس پر بھی بس نہیں، ابھی وہاں سے بھی اٹھائے جائے، اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور وہ قبر کی وحشتناکی سے بہت زیادہ ہے، اس کو فزع اکبر کہتے ہیں۔ یہ فزع اکبر، بھاری ہولناکی، بہت بڑی ہولناکی۔
فزع اکبر. اس وقت کیا کرو گے؟ جی ابھی تم نے اس فزع کو، اس جدائی کو، اس پریشانی کو بہت بڑی چیز سمجھا، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر کیا کرو گے اس وقت؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. نعم اجر العاملین. ایمان اور عمل صالح. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جی نہ ایمان صرف، نہ عمل صالح صرف، ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں ہو. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے. جس کے ایمان کا عمل پر کوئی اثر نہیں ہے وہ سرے سے ایمان ہی نہیں. جو عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں. اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.